دو، بچے کو طہارت اور نماز کے احکام آپ سکھائیں. ایک دم سمپل ہے، اس میں بہت زیادہ کچھ باریکی کی ضرورت نہیں، کوئی کنسیپچول چیز نہیں ہے جیسے عقیدہ ہوتا ہے. یہ بالکل سیدھی سیدھی پروسیجر ہے. وہ کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ اس کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیں نہیں، آپ اس کو بولیں ادھر آؤ، دیکھو میں ایسے وضو کرتا ہوں تم بھی کرو، اور پھر آپ کہو کہ اب تو کر میں دیکھتا ہوں. اس نے وضو کیا، آپ نے دیکھا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وضو کر، سکھایا نہیں، اب وہ وضو کر رہا ہے غلط، اس کی دھلائی کی، وضو صحیح نہیں آتا تجھ کو، اب وہ تو بیچارہ خاموش دل میں کہہ رہا کبھی سکھائے تو نہیں آپ، اور پٹائی بھی کر رہے ہیں. آپ نے سکھایا نہیں، اور آپ مولوی صاحب کے سامنے کرو گے تو وہ اسی طرح سے پٹائی آپ کی کریں، کیونکہ آپ کا خود صحیح نہیں ہے. تو انسان اولاد کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اولاد کو وضو آپ کر کے دکھائیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو انسٹرکشنز کتنی بھی دیں ان کا دھیان ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھائیں، جلدی یاد ہو جاتا ہے. آپ خود ان کو کر کے دکھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچے بچیاں ماں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، وہ سجدے میں چلی گئی وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ گئی وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. پریکٹیکل لیول پر بچوں کو سکھانا، ان کو طہارت اور نماز سکھائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کا ہو جائے. وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی بنیاد پر اس کو مارو. یعنی اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز اب بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو تم سزا کے طور پر اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں. اس حدیث میں ایک بہت بنیادی اصول نماز کی تاکید سے ہٹ کر ایک اور چیز یہ ملتی ہے کہ سزا پہلے نہیں ہے، پہلے تعلیم ہے. ہمارے معاملہ الٹا ہے، سزا نہیں ہے، پہلے تعلیم ہے. 7 سال کا ہو جائے پہلے سکھاؤ. ہم بہت ساری غلطیوں پر بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہوتا ہے. ہم پہلے ان کو سکھائیں، اس کے بعد ان کو مہلت دیں. 7 سال کا ہو گیا، 3 سال کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے، 3 سال تک اس کو نماز سکھاؤ، تاکید کرتے رہو، بولو بولو بولو. اس کے بعد جب 10 سال کا وہ ہو جائے اور اب بھی نہیں پڑھتا ہے، بہت ٹائم ہو گیا اب تو، اب اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اب اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے. ہمارے معاملہ الٹا ہے، نماز کو جا، آج سے نہیں کل سے جاؤں گا، یا ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل امتحان ہے، آج ٹھیک ہے کل سے جانا. ذرا بازار سے اخبار لے کر نہیں جاتا میں، دھلائی اس کی ہو گئی. اخبار نہیں لایا، دھلائی ہو گئی. نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں. بچے کا مینٹالٹی آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ بچے کو بتا رہے ہیں اخبار لانا، دنیا کی خبریں جاننا یہ بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میں سزا دوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نماز چھوڑی جا سکتی ہے. تو بچہ آپ کے ریسپانس سے اس کا پرسیپشن ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے نزدیک اہم ہے کیا غیر اہم ہے، پرائرٹیز ان کی کیا ہے، اولویات ان کے کیا ہیں. تو ہم اپنے سلوک سے بھی بچوں کو امپورٹنٹ اور لیس امپورٹنٹ یا ان امپورٹنٹ، اہم غیر اہم کم اہم، اپنے سلوک سے ہم ان کو بتاتے ہیں. تو بچوں کو آپ تعلیم دیں. ABCDs پڑھا رہے ہیں آپ، اچھی بات ہے، پڑھائیے، خوب پڑھائیے، ساری چیزیں آپ پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، اگر ان کو وضو نہیں سکھا رہے ہیں، نماز نہیں سکھا رہے ہیں اس کو، تو آپ بتائیے اس کو پھر کہ اس کو یہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا سیکھنا ضروری نہیں ہے. تو جس کا سیکھنا ہی ضروری اتنا نہیں ہے اس کا کرنا کیا ضروری ہوگا؟ اگر واقعی اتنا ضروری ہوتا اس کا عمل تو سیکھنا بھی اہم ہوتا ہے. تو بچے کی مینٹالٹی پر ماں باپ کے سلوک کا بہت اثر پڑتا ہے. تو اس حدیث سے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو طہارت اور نماز کی خصوصاً تاکید کرنا چاہیے، خاص طور سے جب وہ 7 سال کا ہو جائے.